السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج ہم موجودہ دور کے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں مختلف ریلیجنز کا مختلف قسم کا رسپانس ملتا ہے ہمیں۔ میں بات کر رہی ہوں یوتھینیسیا کے متعلق۔ ورڈ یوتھینیسیا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گڈ ڈیتھ۔ اس کو مرسی کلنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے تنگ آ کر خود اپنے ڈاکٹر سے یا اپنی فیملی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اسے اب مر جانا چاہیے، متعلقہ شخص کو اس کی زندگی کو ختم کرنے کا حق دیا جاتا ہے، اور جس پروسیس کے ذریعے اس زندگی کو ختم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں یوتھینیسیا یا مرسی کلنگ۔ دوسرے لفظوں میں کسی پیشنٹ کو بغیر تکلیف دیے جلدی موت کے گھاٹ اتار دینے کا نام یوتھینیسیا ہے۔ اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے جس پہ وہ اپنے سگنیچر کرتا ہے۔ اس فارم کے ذریعے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار کوئی شخص نہیں ہے بلکہ میں خود ہی مرنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ حلفاً اقرار کرتا ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے وہ خود ہی اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب اسے اور نہیں جینا۔ پھر اس سارے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس شخص کو یوتھینیسیا کا حق دیا جانا چاہیے یا پھر نہیں۔ اس کے بعد اس کا کمپلیٹ چیک اپ کیا جاتا ہے اور پھر یہ ڈاکٹرز اپروو کرتے ہیں کہ یوتھینیسیا کس قسم کا اور کس وقت پر ہونا چاہیے، اور پھر ڈاکٹرز ہی اسے ایسی میڈیسنز دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ 4 سے 5 منٹ میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں اس کی مختلف قسم کی صورتیں رائج ہیں۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن میں پیشنٹ کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کو اور فیملی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو اس کو مرسی کلنگ یا یوتھینیسیا کے پروسیس سے گزار دیا جائے۔ لیکن کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جن میں پیشنٹ کی اور اہل خانہ کی رضامندی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جن میں کینیڈا، بیلجیم اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کچھ اسٹیٹس آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر یوتھینیسیا کی کوئی بھی صورت جائز قرار نہیں دی جاتی۔ ان میں اسلامی ممالک جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ کنٹمپریری ٹائمز میں یوتھینیسیا بہت زیادہ ڈیبیٹس میں رہتا ہے، خاص طور پر ریلیجیس سرکلز میں اس کے لیگل ہونے یا ان لیگل ہونے پر بہت زیادہ ڈیبیٹس پائی جاتی ہیں۔ یوتھینیسیا کے متعلق مذہبی طبقہ جو ہے اس کی رائے یہ ہے کہ یہ بالکل انلیگل ہے اور دنیا کی آبادی کم کرنے کا ایک نیا کھیل ہے۔ لیکن موجودہ دور میں بہت سارے ممالک اس سے لیگل قرار بھی دے چکے ہیں۔ ان ممالک میں یورپ اور امریکہ کی اسٹیٹس شامل ہیں۔ خاص طور پر ان ممالک میں یہ کوئی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی، بلکہ یہ بہت نارمل سی بات ہے کہ آپ خود اس دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیں۔ یوتھینیسیا صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے جانوروں تک کو لوگ یوتھینیسیا کے پروسیس سے گزار دیتے ہیں۔ پالتو جانور جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان جانوروں کو بھی یوتھینیسیا کے پروسیس سے گزار کر مار دیا جاتا ہے۔ ان جانوروں میں زیادہ تر کتے اور بلیاں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یوتھینیسیا کے لیگل ہونے کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی زندگی ختم کرنے کا یا اپنی زندگی جاری رکھنے کا حق دیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو ہاسپٹلز میں تکلیف سہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بلکہ انہیں یہ حق خود کو ہونا چاہیے کہ وہ جئیں یا پھر مر جائیں۔ اگر ایک انسان خود اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس میں کسی دوسرے فرد کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یوتھینیسیا کو لیگل قرار دیا جانا چاہیے۔ یوتھینیسیا کے سپورٹرز یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ صرف یورپ امریکہ تک نہیں بلکہ پوری دنیا کے ممالک کو چاہیے کہ وہ اس کو لیگلائز کر دیں تاکہ انسانوں کو سفرنگ اور تکلیف سے بچایا جا سکے۔ اور اسی طرح اس کے اگینسٹ جو آرگیومنٹس آتے ہیں ان میں مذہبی طبقہ سختی سے اس کا رد کرتا ہے اور اس کو ایک شیطانی کھیل قرار دیتا ہے اور دنیا کی آبادی کم کرنے کا ایک منصوبہ قرار دیتا ہے۔ خاص طور پر مونوتھیسٹک ریلیجنز اسلام، جیوڈائزم اور کرسچینٹی اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک، تورات اور انجیل تینوں ابراہیمی ادیان کی جو بکس ہیں ان میں زندگی لینے اور دینے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ ان مذاہب کے مطابق یوتھینیسیا ایک گھناؤنا کھیل ہے جو کہ صرف اور صرف آبادی کم کرنے کے لیے رچایا گیا ہے، اور اس پر مرسی کا لیبل بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہ اٹھایا جا سکے۔ سوشل سرکلز میں بھی اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں
پیشنٹ کو مار دینے کے بجائے اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یوتھینیسیا کو جائز قرار دینا ہے تو اس طرح سے پھر خودکشی کو بھی جائز قرار دے دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان کا حق ہے کہ اگر وہ اپنی کسی پریشانی یا کسی تکلیف سے تنگ آ کر خود کو ختم کر لیتا ہے تو اس کو بھی پھر جائز قرار دے دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر یوتھینیسیا کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو جو لوگ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں یا دوسرے آس پاس کے لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہیں، تو یوتھینیسیا کے نام پہ اور مرسی کلنگ کے نام پہ ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں انہی ممالک میں سے جو کہ اسے جائز قرار دے چکے ہیں کہ عمر رسیدہ افراد کو ان کی رضامندی کے بغیر بھی یوتھینیسیا کے پروسیس سے گزار کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ عمر رسیدہ افراد تو ایک طرف، ان ممالک میں بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کو بھی والدین یہ اختیار دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ چھوٹے بچے اکثر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے رضامند ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ ویورز، یوتھینیسیا کے متعلق آپ نے تمام حقائق جان لیے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اسے لیگلائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کے عزائم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مرسی کلنگ کے نام پر لوگوں کا قتل عام شروع ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔